بلند ہو، کیوں نہ وہ زمین بلند ہو جس کا آسمان آپ ہیں، کیوں نہ وہ زمین بلند ہو جس کا آسمان آپ ہیں۔ مولانا فرمائیں ہم ادراک کیجیے گا، ہم جہاں میں ہیں کرایہ دار، ہم جہاں میں ہیں کرایہ دار، مالک مکان آپ ہیں۔ ہم جہاں میں ہیں کرایہ دار، مالک مکان آپ ہیں۔ کم سے کم وہ طلاب اور علماء جو یہاں تشریف رکھتے ہیں اور جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں اس عظیم فضیلت کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہم جہاں میں ہیں کرایہ دار، مالک مکان آپ ہیں۔ تم بھی اب مدینہ بن گیا، دلیل ملاحظہ فرمائیں، تم بھی اب مدینہ بن گیا، فاطمہ نشان آپ ہیں۔ تم بھی اب مدینہ بن گیا، فاطمہ نشان آپ ہیں۔ اہل بیت کا حرم ہے تم، اہل بیت کا حرم ہے تم، فخر خاندان۔ نہایت ہی شکر گزار ہیں برادر محترم جناب مصطفیٰ نقوی اور ان کے تمام برادران ہم نواؤں کا، جنہوں نے سوزخانی کے فرائض انجام دیے۔ یقیناً یہ ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں جو بھی نذرانہ پیش کیا جاتا ہے یقیناً کریمہ کی نظر کرامت بنا شامل حال رہتی ہے اور مقبول ہوتی ہے۔ خدا عالم جو بھی حضرات جس انداز سے دامِ کرم قدم سخنی اس بارگاہ میں خدمت انجام دیتے ہیں، پروردگار تمام خدام آل محمد کی تمام خدمتوں کو قبول فرما اور ہم سب کے توفیقات میں اضافہ فرما، تاکہ ہم ایسے اعمال ایسی خدمات انجام دیں کہ جو اہل بیت پسند خدمات ہیں، جن کو اہل بیت طاہرین ہم سے قبول فرما لیں۔ یقیناً الہی اعمالنا قلیل وحاجاتنا کثیر، پروردگار ہمارے اعمال ہمارے عمل بہت کم ہیں لیکن ہماری حاجتیں بہت زیادہ ہیں۔ وہ اس لیے ہیں کہ وہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے قلیل اعمال کو تو کثیر اعمال میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اپنی نظر کرم سے ہمارے اوپر ہمارے قلیل اعمال کو قبول کر لیتا ہے، لہذا ہم سب اس کی بارگاہ میں ہیں اور جو بھی جس انداز سے اس بارگاہ میں خدمت انجام دے رہا ہے، پروردگار ان سب کی خدمات کو قبول فرما۔ حضرات جو کہ خطیب محترم بھی تشریف لا چکے ہیں اور شعراء کرام بھی ہمارے درمیان ہیں، بہت کم وقت میں آپ سے ملوں گا، آپ سے، اور اس کے بعد میں تمام شعراء کرام سے گزارش کروں گا کہ اس کے بعد اپنے محدود وقت میں انشاءاللہ بی بی کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں اور اپنی زندگی میں قرآن کی آیات کو اتاریں، احکام الہی پر غور و فکر کریں اور اپنے عملی زندگی میں اس کا استعمال کریں۔ یقیناً ایک بڑی سعادت ہے کہ ہمیں یہ قرآن کریم جیسی نعمت عطا ہوئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں اس نعمت کی قدر کریں اور اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنے محلے میں اس قرآنی فضا کو ہموار کریں تاکہ آئندہ کی نسلیں قرآن سے مانوس ہو جائیں۔ اٹھا کے رہے دل سے زینت جزدان کرتے ہو، اٹھا کے رہے دل سے زینت جزدان کرتے ہو، مسلمان ہو کے کیسی عزت قرآن کرتے ہو، مسلمان ہو کے کیسی عزت قرآن کرتے ہو، خدا کی نعمتیں پا کر بھی تم کفران کرتے ہو، عمل کیوں کر خلاف سورہ رحمان کرتے ہو، ہے حکم فقروں میں ما تیسر کی سہولت جب، بتاؤ روز کتنی قرأت قرآن کرتے ہو، اسے تو رحمت قرآن سے سرشار ہونا تھا، گناہوں سے گراں کیوں پلے میزان کرتے ہو۔
لبوں تک رہ گیا وہ ذکر جو دل میں بسانا تھا، لبوں تک رہ گیا وہ ذکر جو دل میں بسانا تھا، مقام مالک کو اس کے گھر سے ہی انجان کرتے ہو، مقام مالک کو اس کے گھر سے ہی انجان کرتے ہو، تو کیوں دیتے نہیں بچوں کو تم تعلیم قرآنی، تو کیوں دیتے نہیں بچوں کو تم تعلیم قرآنی، اگر پورا رسول اللہ کا فرمان کرتے ہو، اگر پورا رسول اللہ کا فرمان کرتے ہو۔ میں تمام اشعار نہیں پڑھوں گا، پیغام کو دو شعر کہ اگر پورا رسول اللہ کا پیغام کرتے ہو، اگر پورا رسول اللہ کا فرمان کرتے ہو، بتانے کی ہوس کیوں ایک پل کو ایک صدی میں ہے، بتانے کی ہوس کیوں ایک پل کو ایک صدی میں ہے، سماعت جبکہ کلو من علیہا فان کرتے ہو، سماعت جبکہ کلو من علیہا فان کرتے ہو۔ اسے یہ دیکھیے ہماری قوم کا المیہ ہے کہ جو ہماری حیات کے لیے آیا تھا، ہماری زندگی کے لیے آیا تھا، ہم نے اسے موت سے محسوس کر دیا۔ اسے زندوں پہ پڑھنا تھا مگر مردوں پہ پڑھتے ہو، اسے زندوں پہ پڑھنا تھا مگر مردوں پہ پڑھتے ہو، مرض جب لادوا ہوتا ہے تب درمان کرتے ہو، مرض جب لادوا ہوتا ہے تب درمان کرتے ہو، شفیع اس سے تو ہوتی ہے تمہاری آخرت سازی، شفیع اس سے تو ہوتی ہے تمہاری آخرت سازی، تلاوت کر کے کب قرآن پہ احسان کرتے ہو، تلاوت کر کے کب قرآن پہ احسان کرتے ہو، اٹھا کے رہنے دل سے زینت جزدان کرتے ہو، مسلمان ہو کے کیسی عزت قرآن کرتے ہو۔ مجھے امید ہے کہ حرم مطہر کریمہ اہل بیت کی بارگاہ سے تمام حاضرین اور ناظرین کے ذریعے سے پوری دنیا تک یہ پیغام جائے کہ ایران اسلامی خاص کر حرم مطہر امام رضا اور امام رضا اور کریم اہل بیت کی جانب سے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا جائے کہ آئیں ہم قرآنی سماج قائم کریں، آئیے ہم قرآنی ماحول پیدا کریں، خود میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے سماج میں، اپنے تمام ان احباب کے درمیان کہ جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہم اس قرآن کو رواج دیں اور ایک مبلغ قرآن کی حیثیت سے پوری دنیا میں اپنی ایک شناخت بنائیں۔ یقیناً تشیع ایک ایسا چہرہ ہے کہ جس کا چہرہ جس کو قرآن سے کبھی الگ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ نسخہ قرآنی ہے کہ جس کے لیے امام سجاد فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہو کا عالم ہو، ڈر کا ماحول ہو، خوف کا، دہشت کا ماحول ہو، اور ایسے میں اگر میرے پاس